آیتیں بچائیں گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دو آخری سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھو گے یہ کافی ہو جائیں گی۔ اب کافی ہو جائیں گی کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب ہے کہ قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اگر کسی وجہ سے تہجد کی نماز رہ جائے یہ دو آیتیں پڑھ لو تمہارے لیے کافی ہو گیا۔ تہجد کی نماز کے قائم مقام ہو گیا، تمہیں جو تہجد کا ثواب ملتا ہے یہ دو آیتیں پڑھنے کا تمہیں ثواب مل جائے گا۔ اگر اللہ نے دینا ہے، کرم اللہ نے دینا ہے، اور رب کہتا ہے میری باتیں مانو، اس پہ یقین رکھو، تہجد پڑھتے ہو، اگر کسی وقت تہجد نہیں پڑھ سکے یہ دو آیتیں ہی پڑھ لو، رب تعالیٰ تمہیں تہجد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ انسان یہ رات کو آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں، دکھ تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں، یہ دو آیتیں پڑھنے والا دکھوں سے بچ جاتا ہے، مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، تکلیفوں سے بچ جاتا ہے۔ آئیے ان دو آیات کی رات کو تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصائب و آلام سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ ہے کہ ان شیطان رات کو اپنا داؤ چلاتا ہے، جو ایمان والا یہ دو آیتیں پڑھ لیتا ہے اللہ اسے شیطان اس کے شرک سے بچاتا ہے، شیطان کے حملے سے بچاتا ہے، اس کے شرک سے بچاتا ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی عادت ہوتی ہے رات کو سوتے سوتے وہ کوئی درود پاک کی 10 تسبیحاں پڑھے گا، بعض کی عادت ہوتی، بعض کی عادت ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی کوئی 2-4 تسبیحاں پڑھے گا۔ اب کسی مجبوری سے کسی وجہ سے کوئی مصروفیت ایسے ہو گئی کہ وہ نہیں پڑھ سکا، یہ دو آیتیں پڑھ لے گا، رب اس کا ثواب لکھ دے گا، جو روزانہ پڑھتا ہے اس کا ثواب۔ مظہری فرماتے ہیں یہ کہ یہ دو آیتیں پڑھنے والے کو کوئی شیطان اور کوئی انسان تکلیف نہیں پہنچا سکتا، انسان کی تکلیف سے بھی انسان بچ جاتا ہے، شیطان کی تکلیف سے بھی بچ جاتا ہے۔ آئیے شیاطین انس اور جن کی تکالیف سے بچنے کے لیے ان دو آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنے والا سدا رحمتوں میں رہتا ہے اور اس کی جھولی ہمیشہ بھری کی بھری رہتی ہے۔ جی گھر میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں مسلسل 3 راتیں تلاوت کرنا۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام انزل منہ آیتین ختم بہما سورۃ البقرہ ولا تقران فی دار 3 لیال فیقربها الشیطان۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے سے 2000 سال قبل ایک کتاب کو تحریر فرمایا، اس میں سے 2 آیتیں نازل فرمائیں جن کے ساتھ سورہ بقرہ کو ختم کیا ہے۔ جب بھی کسی گھر میں یہ دونوں آیتیں 3 رات تلاوت کی جائیں تو شیطان اس گھر کے نزدیک نہیں جاتا۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے، آسمان و زمین کی تخلیق سے کتنا پہلے جی؟ 2000 سال پہلے۔ آسمان کو پیدا ہوتے ہی آسمان و زمین کو تو اربوں سال ہو گئے، اس سے 2000 سال پہلے۔ اب 2000 سے کیا مراد ہے جی؟ ایک تو یہ مراد ہے ہمارا 2000، یہ ہم جسے 2000 کہتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ مجھے 1-2 لفظ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، وَمِقْدَارُ يَوْمِهِ عِنْدَهُ كَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ہے نا ایسے بھائی؟ بولو حفاظ کرام، ہے تو لفظ 1-2 آگے پیچھے ہیں جی۔ فَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفَ سَنَةٍ، ہاں اللہ کے ہاں دن 1000 سال کا ہے، 50 الف سنہ بھی ہے، پڑھیں ذرا قرآن پاک میں جی، الف سنہ بھی ہے، 50 الف سنہ بھی ہے، ذرا دیکھیے، 1000 سال بھی ہے، تو ایک دن ہو گیا 1000 سال کا۔ اللہ کے ہاں جی کتنا ہے جی؟ وَمِقْدَارُ يَوْمِهِ عِنْدَهُ كَخَمْسِينَ الف سنہ نہیں ہے کہیں یار؟ ہے لفظ آگے پیچھے ہے نا، اچھا چلیں 1000 سال، ایک دن کتنے کے دن کا ہوا جی؟
اللہ کے ہاں 1000 کا، اور اللہ فرماتا ہے میرے ہاں ایک دن کی مقدار کتنی؟ 50,000 سال بھی ہے۔ ایک دن کتنا ہوا جی؟ 50,000 سال کا۔ قیامت کا دن بھی تو 50,000 سال کا ہے نا۔ ایک دن اللہ کے ہاں کتنا ہوا جی؟ 50,000 سال کا۔ اب اس کو 1000 سے ضرب دیں جی، وہ کیا ہو جی؟ 1000 2000 سال، تو 2000 سال میں دن کتنے ہوں گے؟ کتنا عرصہ پہلے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ پہلے۔ یہ 1000 سال، یہ 2000، یہ 10,000، یہ 20,000، یہ ہمارے ہاں بڑے ہیں۔ ہماری تو 65 60 65 اتنی ہی عمر ہوتی ہے نا، عموماً اتنی ہے، 45 55 65، بس اس پہ آ کے چراغ گل، کوئی زیادہ 75 پہ چلا گیا، کوئی 90 پہ گیا، ختم بالکل، پھر ہڈیاں شڈیاں ہی نہیں رہتی بس۔ تو یہ ہے انسان ختم ہو جاتا ہے، یہ ہمارے بڑی ہے یہ، لیکن جس اللہ کے ہاں وہ ازل و ابد نقطے کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے ہاں کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے 1000 سال پہلے کیا لکھا تھا کہ جس گھر میں 3 راتیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر کے نزدیک نہیں آئے گا، شیطان اس گھر کے نزدیک نہیں آئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اتنا عرصہ پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ جس گھر میں آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھی جائیں گی وہاں شیطان نہیں آئے گا، 3 راتیں مسلسل پڑھی جائیں گی۔ اور جو پڑھنے والا ہے رب نے اس کا بھی نام لکھ دیا ہے کہ یہ پڑھے گا، میرے کہنے پر عمل کرے گا۔ تو آئیے کہنے پر عمل کیا ہے؟ کر لیں، اللہ یہ انعام دے گا، رب تعالیٰ کا یہ لطف و کرم ہوگا، رب تعالیٰ کی یہ مہربانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے مہربانی فرمائے گا۔ ہاں تو یہ ہے جی، سأل سائل بعذاب واقع لیس للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ آ گیا نا کہ فرشتے اور روح الامین پرواز کرتے ہیں اس کی طرف ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ ایک دن کی مقدار اللہ کے ہاں کتنی ہے؟ 50,000 سال بھی ہے اور 50,000۔ یہ سورہ معارج میں ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن کی مقدار کتنی ہے؟ 50,000 سال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام، یہ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اتنے اربوں خربوں سال اللہ رب العزت نے ہمارے لکھ دیا ہے کہ 3 راتیں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لو، جاؤ شیطان سے تمہیں بچا لیا۔ یہ لو، اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے محفوظ رکھے اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات الحدیث صفحہ 600۔ مشکات الحدیث صفحہ 600 جی بسم اللہ جی۔ علم عمل کرنے کے لیے ہے۔ عن عبداللہ ابن عقیم قال سمعت ابن مسعود بدا بالیمین قبل الحدیث فقال واللہ ما منکم من احد الا سیخلو بی ربہ کما یخلو احدکم بالقمر لیلۃ البدر او قال لیلۃ ثم یقول یا ابن آدم ما غرک بی یا ابن آدم ما غرک بی یا ابن آدم ما غرک بی ما علمت فیما عملت یا ابن آدم ماذا عجبت المرسلین۔ حضرت عبداللہ بن عقیم نے فرمایا میں نے سنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرنے سے پہلے قسم کھاتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے خلوت میں ملے گا جیسے تم میں سے ہر ایک 14ویں رات کے چاند سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے تجھے کس چیز نے میرے بارے میں دھوکہ میں مبتلا کر دیا؟ اے آدم کے بیٹے تجھے کس چیز نے میرے بارے میں دھوکہ میں مبتلا کر دیا؟ اے آدم کے بیٹے تجھے کس چیز نے میرے بارے میں دھوکہ میں مبتلا کر دیا؟ جو تو نے علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ اے آدم کے بیٹے تو نے انبیاء اور مرسلین کی دعوت کا کیا جواب دیا؟
اللہ رب العزت ہر آدمی سے الگ، جیسے چاند ہے نا، چاند سے ہم اپنے کوٹھے پہ بیٹھے ہیں، کوئی دوسرا اپنے کوٹھے پہ کھڑا ہے، تیسرا ساری دنیا ہی چاند 14ویں رات کے چاند کو دیکھتی ہے، تو ایسی ہے جیسے تنہائی میں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر آدمی سے الگ الگ پوچھے گا، اور پوچھے گا کیا؟ او آدم کے بیٹے، او انسان، تجھے کس چیز نے میرے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ اور میں نے تجھ پہ اتنا کرم کیا تو مجھے یاد ہی نہیں کر سکا۔ میں نے تجھے زندگی دی، صحت دی، تجھے بہت کچھ دیا، دولت دی، پیسہ دیا، تجھے انعام دیا، تجھے صحت دی، تجھے پہننے کے لیے کپڑے دیے، سر ڈھانپنے کے لیے کپڑے دیے، تجھے سر چھپانے کے لیے مکان دیا، تیری شادی ہوئی، تیرے بچے ہوئے، تیرا یہ ہوا، تجھے کس چیز نے میرے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ اور پھر اللہ فرمائے وہ آدم کے بیٹے اور انسان کیوں دھوکے میں مبتلا رہے، کیوں دھوکے میں مبتلا رہے؟ اور میں تو ایک لفظ پہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، پھر اتنے لے کے آ گئے ہو؟ اور کیوں میرے دھوکے کس چیز نے تمہیں کوئی کیا مبتلا کر دیا تھا؟ میرا در کس نے تمہاں سے چھڑوا دیا تھا؟ اللہ ہر ایک سے پوچھے گا۔ قیامت کو کیا جواب دیں گے جی ہم؟ اللہ ہم سب پر مہربانی فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ تو اللہ فرمائے گا جو تو نے علم حاصل کیا تھا کتنا عمل کیا، اس پر کتنا عمل کیا؟ میں نے رسول بھیجے تھے، تو نے ان کا کیا جواب دیا؟ میں نے نبی بھیجے تھے، پھر آخری نبی محمد رسول اللہ بھیجے تھے، اور تو نے ان کا کیا جواب دیا؟ کس چیز پر عمل کیا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ تو آئیے اللہ ذوالجلال سے ڈرتے رہنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ وہ وقت بڑا ہے، عذاب تو ہوگا نا بعد میں، یہی کافی ہے کہ اللہ تنہائی میں پوچھ لے او میرے نبیوں کا تو نے کیا جواب دیا تھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کا عرفان نصیب فرمائے، اس وقت کی تیاری کی سعادت عطا فرمائے۔ ایسی مہربانی کہ رب کہے او چھوڑو چھوڑو فرشتوں چھوڑو ان کو، لے جاؤ جنت میں، یہ دنیا میں مجھ سے ڈرتے تھے، لے جاؤ اب سیدھے ہی لے جاؤ، ہم سے کیا ثواب لیں گے، ہم سے کیا سوال کریں گے؟ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، ہم سے حساب ہم کس گنتی میں؟ یا اللہ حساب لے، بڑوں سے لینا ہے، لے ان سے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اہل ایمان کو اس حساب سے محفوظ رکھے۔ چلے جی، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ارحم الراحمین، اپنی رحمت اور لطف و کرم سے ہماری لغزشیں معاف فرما، ہمارے گناہ ہماری خطائیں معاف فرما۔ الہی جو گناہ خود کیے، کسی کے کہلوانے سے کیے، جان بوجھ کے کیے، بھول چوک کے کیے، تجھ سے سوال ہے، تیری رحمت کا سوال ہے، سب معاف فرما۔ رب العالمین ہماری جولیاں بھر دے، ہماری رحمتوں سے مالا مال کر دے، ہمارا دین و ایمان سلامت فرما، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دو ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ یہ کہتے ہیں عمران یاسین وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے بھی، اور یہ کسی ان کے والد صاحب وفات پا گئے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کلمہ طیبہ کی برکتوں سے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور بھی تمام مسلمان ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، قیامت کی سختی، گرمی، عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ، عزیز و اقارب، رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی قبریں منور فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔